جی لیکن انور صاحب آپ نے بہت سے سوال کر لیے، اب آپ سے سوال کی باری بنتی ہے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ مولانا اور پی ٹی آئی ابھی ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں دھاندلی، مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کرنے کے معاملے پہ۔ کیا گورنمنٹ مولانا کو منا سکتی ہے یا اپنے ساتھ ملا سکتی ہے یا کوئی ایسی اسٹریٹجی اپنا سکتی ہے کہ مولانا پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد نہ کریں، کیونکہ ایسی صورت میں مولانا کے پاس بڑی اسٹریٹ پار موجود ہے اور اس کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ تو آئے گا اگر یہ جلسوں کی شکل میں لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے تو؟ بہت شکریہ سلما، آپ کی بات درست ہے کہ آج میں نے سوالات کیے ہیں، آج آپ کے سوال کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ دیکھیے یہ بات حکومت کو بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون کو بڑے معلوم ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی فے اکٹھے مل کے تو دونوں کے پاس بڑی اسٹریٹ پار اور پھر شاید حکومت کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو پرائم منسٹر شہباز شریف سے بلاول بھٹو زرداری نے ملاقات کی ہے تو بجٹ سے پہلے یا بجٹ کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہوگی اسی وجہ سے، اور جب وہ حکومت کا حصہ ہوگی تو پھر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب سب مل کر جو ہیں وہ جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ کوششیں اب بھی کی جا رہی ہیں۔ اس وجہ سے ڈپلومیسی چل رہی ہے، جی بالکل چل رہی ہے، بیک ڈور رابطے اب بھی ہیں، اور یہ کیوں کی جا رہی ہے یہ بات پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس اسٹریٹ پار ہے اور ایک اسٹرانگ اسٹریٹ پار ہے، اور ان کی وائس بھی بڑی توانا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر سڑکوں کی سیاست کرتے ہیں تو پھر یہ نقصان ہوگا جمہوریت کو بھی اور بالخصوص حکومت کو۔ اس لیے اپنی حکومت بچانے کے لیے انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے بیک ڈور ڈپلومیسی رابطے شروع کیے ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے جب پاکستان پیپلز پارٹی بجٹ سے پہلے یا بجٹ کے بعد حکومت کا حصہ بنے گی تو اس میں آپ مزید تیزی دیکھیں گے ان ملاقاتوں میں۔ دوسری بات یہ بڑی اہم ہے کہ حکومت میں پاکستان جو مسلم لیگ نون ہے، ودن پاکستان مسلم لیگ نون بھی دو آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک آراء وہ ہے کہ ہمیں سسٹم کو بہتر کر کے عوام کو ریلیف دے کے آگے بڑھنا ہے، ایک آراء وہ ہے جو نواز شریف صاحب کے قریبی حلقے ہیں، دوست ہیں، جو ساتھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مزاحمت کی سیاست بھی ساتھ ساتھ کرنی چاہیے۔ تو یہ دو پیرل جو بیانیے ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں پرویل کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں۔ اب یہ بھی ایک کھینچا تانی والا کام شروع ہے، آپ دیکھیں نا، اس کے ساتھ ساتھ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو وہ بھی ان کو بھی مجبور کیا جا رہا ہے، اور ان کی اپنی بھی خواہش ہے کہ بجٹ کے بعد یا بجٹ سے پہلے وہ حکومت کا حصہ ہوں۔ تو جو سیاست میں سلمہ کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا، جو حریف ہوتے ہیں وہ حلیف بن جاتے ہیں اور جو حلیف ہوتے ہیں وہ حریف بن جاتے ہیں۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا، اب شاید ہمیں مستقبل میں بھی یہ دیکھنا پڑے کہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب پھر اس حکومت کا حصہ یعنی کبھی بھی کچھ بھی ایکسپیکٹڈ ہے۔ انور رضا صاحب، سعودی عرب سے ایک وفد آنے والا ہے، بات چیت ہوگی سرمایہ کاری سے متعلق، اس وقت ماحول کتنا سازگار ہے پاکستان میں سرمایہ کاروں کے لیے؟ ایس آئی ایف سی کے تھرو جو انیشیٹیوز لیے گئے تھے وہ کس قدر میچور ہو چکے ہیں، اور اس گورنمنٹ کے لیے آئندہ جو ان کی حکومت کا عرصہ باقی ہے، 4.5 سال تقریباً، کچھ وقت تو گزر چکا ہے، تو اس میں کتنا گرو کر سکتی ہے گورنمنٹ اور پاکستان کے لیے کتنی بہتر چیزیں ہو سکتی ہیں؟ اصل میں ایک تو میں آپ سے اختلاف کروں گا کہ یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ واقعی 4.5 برس ان کے پاس ہیں بھی یا نہیں۔ دیکھیں نارمل کیلکولیٹڈ ٹائم دیکھیں نا، ہمارے ملک میں جب آپ کو پتہ نا پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، اگلے میں پتہ نہیں کیا ہو جائے، ہماری سیاست ایسی ہے۔ دوسری بات، میں آپ کے سوال کی طرف بعد میں آؤں گا، یہ دیکھیے یہ گورنمنٹس کے کام ہوتے ہیں کہ آپ نے جو ڈپارٹمنٹل ہیڈز کی کرپشن کو دیکھنا ہے، ہم نے غلطیوں سے سیکھنا ہے، غلطیوں کو درگزر نہیں کرنا۔ دیکھنا، اگر گندم امپورٹ کی گئی ہے تو اس کا قصوروار کون ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے سلمہ صاحبہ، اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے، اور مجھے بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہاسپٹلز کو بالکل کیجئے، یہ ضرورت ہے، لیکن اس وقت جو پیر صاحب انتہائی معذرت کے ساتھ جو ضرورت ہے فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس کو، وہ یہ ہے کہ آپ نے عوام کو ریلیف دینا ہے، جن کی آپ نمائندگی وفاق میں اور صوبوں میں کرتے ہیں۔ عوام کو ریلیف آپ دے نہیں پا رہے، دیکھیں نا، اس کی طرف آپ کو جانا چاہیے، شارٹ ٹرم منصوبوں کی طرف۔ آپ کی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم 300 یونٹ فری دیں گے، 300 یونٹ تو الگ کی بات، ادھر بجلی کے بل اور گیس کے بل دینا گلے کا عذاب بنا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا ریلیف پہلی پرائرٹی نہیں ہونی چاہیے تھی؟ دوسری بات، معاشی صورتحال کا جو آپ نے سوال کیا تھا، ایس آئی ایف سی اور آرمی چیف کی حتی الامکان کوشش ہے کہ ہم امیجیٹلی جو ہمارے اکنامک ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کریں، ان کے سلوشن کی طرف بڑھیں۔ اور جس طرح آپ نے سعودی ڈیلیگیشن کی بات کی، اس طرح آپ نے دیکھیں کہ مستقبل میں چانی ڈیلیگیشن بھی آئے گا۔ اب ہمارے ہاں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنے کی امیدیں بند رہی ہیں، جو لوگ آ رہے ہیں ان کے بڑے پازیٹیو جو ان کی میٹنگز ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور اس کے نتائج جو ہے سلمہ آپ کو 1 سے 2 مہینے بعد نظر آنا شروع ہوں گے۔ ہم پازیٹیوٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں حکومت کو امیجیٹلی یہ جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے ہیں۔ کسانوں کا ایشو کوئی معمولی ایشو نہیں ہے۔ آج اگر بارش ہوگی، مجھے بتائیں، جس کی گندم خراب ہو جائے گی وہ بیچارہ کسان کیا کرے گا؟ اس کی تو ساری کمائی ڈوب جائے گی نا، یہ اس کو پریورٹی پہ حل ہونا